بالله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان آیات کا تعلق سورۃ اللیل سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ جتنی آیتیں جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل کی گئی اس میں ذہن سازی کی گئی، 3 مضامین اس میں خاص طور سے بیان کیے گئے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں لوگ شجر حجر، زمین آسمان، چاند سورج کو آج بھی سجدہ کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، اور ان کے سوال میں وزن بھی ہے، اس کا اعتراف خود قرآن میں ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں یعنی مشرکین سے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے تو اعتراف کریں گے کہ اللہ نے۔ تو دین اسلام نے نیا کام کیا کیا؟ تو دین اسلام نے نیا کام یہ کیا کہ اللہ کو اس طرح مانا جائے جیسا وہ ہے۔ اور مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی بے حرمتی کی گئی۔ اگر آپ تورات دیکھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کتنی گستاخیاں ہیں۔ پہلی گستاخی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے تشبیہ تھی، گویا وہ چلتا ہے پھرتا ہے، اس کو تھکن بھی لگتی ہے، حالانکہ قرآن نے اس کی تردید کی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں، جو تھک جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے اس کی تردید کی۔ یہودیوں کی یہاں یہ ہے کہ اللہ نے 6 دن تو برابر کام کیا اور سنیچر کے دن 7ویں دن آرام فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں آرام کی ضرورت نہیں۔ أَفَأَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم ایک بار پیدا کر کے تھک گئے؟ ظاہر ہے تھکنا اللہ کا کام نہیں، اور جو تھکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن نے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر کشی کی ہے
جیسا وہ ہے کما ينبغي لجلالہ وعظمتہ وکبریائہ، جیسا وہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ توحید آمیز سلوک اور آسمانی کتابوں میں ہے، جیسے تورات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ خود قرآن نے نقل کیا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم تو مالدار ہیں اور اللہ غریب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے جواب دیا، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں اتنی بڑھ گئی کہ لکھا ہے توریت میں، میرے پاس نوٹس بھی ہیں، میں پڑھ کر آیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، نعوذ باللہ، اور انہوں نے اللہ کو پچھاڑ دیا اور یہ کہا کہ جب تک اسرائیل کا لقب مجھے نہیں ملے گا وہاں تک ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ گویا اللہ کو پچھاڑ دیا، اللہ مغلوب ہو گئی، وہ غالب آ گئے، اللہ کو مجبوراً لقب دینا پڑا۔ یہ ان کی کتابوں میں آج 2026 میں بھی لکھا ہوا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اس کو مانتی۔ تو قرآن نے نیا کام یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بن کر آئے، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی صورت اتاری، وہ چھوٹی نہیں، جو بڑی محبوب صورت ہے، ہمارا تو جی چاہتا ہی رہتا ہے پڑھتے رہے، جس کو قل ہو اللہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ مولانا نے قل ہو اللہ میں نمٹا دیا، بیچارے کو میں کیا سمجھاؤں کہ قل ہو اللہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان پر بھی بھاری، قل ہو اللہ ہے کیا؟ قل ہو اللہ یہ اللہ کی تصویر ہے، اللہ کی صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے کہ ہمارے رب کیسے ہیں، آیات اتری، قل سے حضور سے کہا گیا، قل اے محمد ان کو کہو، ان کو سمجھاؤ، ان کے سامنے واضح کرو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی یہ ہے کہ سب کو اس کی ضرورت ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ ظاہر ہے جو ضرورت مند ہوگا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ پہلے سے ہے۔ وہ ہمارے ذہن سے وراء الورا ہے۔ ہمارا ذہن تو اتنا تنگ ہے کہ اگر ان الوہیت کے بارے میں سوچنے بھی لگیں تو دماغ خراب ہو جائے، طاقت ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ قرآن کے عقائد، الوہیت ایسی چیز ہے کہ جس کو عقل سے ناپ ہی نہیں سکتے۔ ایسی مثال ہے جیسے ایک ترازو ہو جس میں سونا تولا جائے، اگر پہاڑ رکھ دیں تو ترازو ٹوٹ جائے گا۔ تو دماغ اللہ نے ایسا دیا ہے جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، صرف اتنا کہا جائے گا کہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، کما ہوا، جیسا وہ ہے، لیس کمثلہ شیء، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ تو دیکھتا ہے، وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے۔ تو اسلام نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اللہ کی جو تصویر ہونی چاہیے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوسرا یہ کام کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو آسمانی کتابوں میں گستاخیاں کی گئی ہے، حضرت داؤد کے ساتھ، کہ حضرت داؤد کا نعوذ باللہ
اپنے کمانڈر کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنے بڑے الفاظ سے یاد کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بلند الفاظ انہو اواب کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، حلال کمائی کھاتے تھے، زرع خود بناتے تھے، بیچ کر اپنی زندگی گزارتے تھے، اور ایک طرف ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ صوم داؤد، اتنے بڑے نبی، عظیم الشان نبی کو آج کی اس کتاب نے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ قرآن آیا مہیمنن علیہ، ان پر حاوی ہوتے ہوئے، ان کی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ نعم العبد انہو اواب، بڑے اچھے بندے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ یہ تو آخرت کے لوگ تھے، ان کے مطمع نظر آخرت تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی صورتحال کو جو پچھلی آسمانی محرف کتابوں میں بگڑی ہوئی شکل میں ہے، قرآن اس کو درست کرنے آیا۔ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کفر لگایا، آج بھی ان کے کتابوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پچھلی زندگی میں ان کی زندگی میں کفر کیا تھا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی ان پر عنایات اور نوازش تھی۔ تو قرآن نے دوسرا کام یہ کیا کہ آخرت کے عقیدے کو اور انبیاء علیہ السلام کی صورتحال کو امت کے سامنے ٹھیک ٹھیک پیش کیا، اور آخری جو بات، اور بھی بہت سی باتیں، بنیادی بات عقیدے آخرت کو بیان کیا، سمجھا کر کہ یوں نہ سمجھیے کہ دنیا یہی ہے، آنکھ بند ہوئی معاملہ ختم ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ یہ کہا کہ اللہ کے سامنے حاضری ہے، الگ الگ مثالیں دے کر، کبھی حصی مثال دے کر، اور کبھی معنوی مثال دے کر، اور کبھی مختلف عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا، جیسے دنیا ہے ویسے آخرت بھی ہے۔ یہ قرآن نے کام کیا ہے اور آخرت کی طرف رغبت اور توجہ دلائی ہے۔ تو جو مکی صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں ان چیزوں کو وافر مقدار میں بیان کر کے ایک نئی امت برپا کی گئی۔ تو واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کو پیدا فرمایا۔ خالق حقیقی اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں۔ ان تین چیزوں کے بعد اللہ جو صحیح بات ارشاد فرماتے ہیں، بنیادی بات وہ یہ ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، تمہارے اعمال، تمہارے نتائج لشتی، مختلف ہے، الگ الگ ہے۔ اب وہ الگ الگ کیسے ہے؟ کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی متقی ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی شب بیدار ہے، کوئی شب چوری کر رہا ہے۔ انسان ایک ہے، ان کی اعمال الگ الگ ہے۔ کوئی جنت کی راہ کی طرف گامزن ہے اور کوئی جہنم کے گھڑے کی طرف جا رہا ہے۔ پھر اللہ نے اصول بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، مال دیا، صلاحیت خرچ کی، جد و جہد کی، اپنا سب کچھ لٹا دیا،
بلکہ جان تک اللہ کے راستے میں دے دی، واتقا اور اللہ کا لحاظ کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنى اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، انعام کیا ملے گا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کرنے کے، یسرا سے مراد جنت، جنت کی راہیں ان کے لیے ہموار کر دیں گے، جنت کی منزل تک ہم ان کو پہنچائیں گے جہاں وہ نعمتیں ہوگی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وہ نعمتیں جو آنکھوں نے دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، اور دل و دماغ پر اس کا گزر بھی نہیں ہوا، اللہ وہ نعمتیں، وہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ علامہ یوسف القرضاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں الایمان والحیات، ان کی زبردست کتاب ہے۔ علامہ قرضاوی کہتے ہیں کہ لوگ سوچتے نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے اسی دنیا میں سوچنا ہے، یا تو جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ فرماتے وقت نکال کر اس قضیے پر غور کریں، خدا نہ خواستہ اگر ہماری یوں ہی موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کیا پیشی ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، قضیہ لکھا ہے، قضیہ معقدہ، پیچیدہ ہے، مسئلہ ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن نے اصول بیان فرمایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ہم ان کے لیے جنت ہموار کر دیں گے، آسانیاں فراہم کر دیں گے، یعنی اس اعمال کی توفیق دیں گے جو اس کو جنت تک لے جائے۔ وہ نمازیں پڑھے گا، وہ روزے رکھے گا، وہ نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، استطاعت ہوگی تو حج کرے گا، وہ بیع و شراء کے اصول اپنائے گا، وہ معاشرت اور سماج میں لوگوں کے لیے نافع ہوگا، وہ کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اکرام فرمائیں گے اور انہیں جنت سے نوازیں گے۔ نمبر 2، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ جس نے بخل کیا، خیر مومن بخل نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یوں ہی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، گنتے نہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اچھی خاصی نکالی، حالانکہ 50% بھی نہیں نکالی۔ اللہ نے جتنا دیا ہے نا تو اتنا دیجئے، جتنی ذمہ داری ہے اتنا دیجئے، بخل سے کیوں کام لیتے ہیں؟ تو اما من بخل واستغنا اور انہوں نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم خود کافی ہیں، منزل خود ہمیں مل جائے گی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو جھٹلایا، اپنی منمانی کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ہموار کر دیں گے، بڑی آسانی سے وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى اس کی مال، دولت، زمین، جائیداد اور منصب، جاہ انہیں کوئی کام نہیں آئے گا۔ اذا تردہ جب وہ ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، بلکہ مال تو گنجے سانپ کی شکل میں خود اس کو ڈسے گا، مال اس کو کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ فرماتے ان علینا للہدی ہماری ذمہ داری ہدایت کے راستے کو بیان کرنا ہے، ہم نے انبیاء کو بھیج کر دونوں راستے بتلا دے۔ الم نجعل له عینین وہدیناہ النجدین ہم نے دونوں راستے بتلائے، یہ راستہ اللہ کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ واقعتاً میں اپنی ذاتی رائے، میرا خود جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا
کتنا پیار ہے. مثال تو نہیں دے سکتا لیکن پھر بھی سمجھانے کی کوشش کروں کہ جیسے ماں ایک بچے کو کہتی ہے بیٹا اس راستے سے جانا، یہاں کلام پورا ہو جاتا ہے، پھر کہتی ہے اس راستے سے بچ جانا، وہاں تمہیں لوگ ستائیں گے، ماریں گے، تمہاری چیز چھین لیں گے، بیٹا تو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بول میں نے کیا کہا؟ بول جائے گا تو اتنی تاکیدات کے ساتھ اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اور صراط مستقیم کون؟ انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، اسلاف کا راستہ. یاد رہے جو آدمی اللہ کے راستے سے، اس کے نتیجے میں انبیاء کے راستے سے، وارثین انبیاء سلف صالحین کے راستے سے، سیرت طیبہ کے راستے سے ہٹتا ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو تین چیزیں اہم ہے، ایک رسول اللہ، سلف صالحین اور انبیاء علیہم السلام کی جو سیرت توارثاً چلی آ رہی ہے، اور اللہ کے نیک بندے آج بھی ہر جگہ موجود ہیں. پتہ نہیں اس مجلس میں کیسے لوگ ہوں گے، بظاہر یوں محسوس ہوگا کہ کوئی ٹھیلا چلاتا ہے، کوئی بھجیے بیچتا ہے، کسی کی کوئی کباڑی کی دکان ہے، لیکن اللہ سے وہ تعلق ہے کہ بڑے بڑے فضلاء کی بھی نہیں ہوتی. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ کبھی ٹھیلا چلانے والا اور کبھی چیزیں بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا اللہ کا ایسا نیک بندہ ہوتا ہے کہ ایسی نسبت بڑے بڑے فضلاء کو بھی حاصل نہیں ہوتی. وہ یوں کرتا ہے اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے. پتہ نہیں اس مجمع میں اللہ کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہو. وہ یا ولایت صرف علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ایک بٹ چپل اور بیچنے والا، ایک بھجیے بیچنے والا اور ایک ٹھیلا چلانے والا، ایک گاڑی اور رکشہ چلانے والا بھی اعلیٰ درجے کا اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہماری رسائی اس تک نہ ہو، لیکن اس کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اے میرے بندو فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ دوسرے راستے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے تم کو علیحدہ کریں گے. پھر کہا اللہ نے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، دیکھو اللہ تمہیں تاکید کر رہے ہیں، اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلنا. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم تباہی سے ایک طرف ہو جاؤ. لعلکم تتقون، کیسی پیاری آیت ہے اور کس قدر تاکید کے ساتھ سمجھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا، اور ہمارے پاس ہی آخرت بھی اور دنیا بھی ہے. دنیا میں ہمارے احکام چلیں گے، آخرت میں اس کے نتائج تمہیں دیے جائیں گے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے. لا يصلاها الا الاشقى، اس جہنم میں وہی جائے گا جو بدبخت ہوگا، جو اللہ کا نافرمان اور باغی ہوگا، جو آسمانی نظام کے خلاف کرنے والا ہوگا، جو توحید کو جھٹلاتا ہے، وتولا، اعراض کرتا ہے. بعد والی آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہے. یوں عام ہے لیکن اولین مخاطب حضرت صدیق اکبر، جنہوں نے اللہ کے لیے جانی مالی قربانی اتنی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جن کے مجھ پر احسانات ہے سب کے احسانات کا میں بدلہ دے چکا ہوں، سوائے صدیق کے اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ان کو عطا فرمائیں گے. اللہ کے دین کے خاطر سب کچھ لٹا دیا، راستے پر آ گئے، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ صدیق کے بارے میں کہتے ہیں، ابو بکر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ اس اتقا، اس پرہیزگار، اس متقی آدمی کو جہنم سے بچائے گا. الذی یؤتی، جو اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، تاکہ وہ سنور جائیں، ان کا دل صاف ہو جائے. اور یاد رہیں
صدیق پر کسی کا احسان نہیں کہ مثلا ان کو کسی نے چائے پلائی تو ابو بکر چائے پلا رہے، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو۔ ہاں، اپنے رب کی رضامندی جو اعلیٰ اور عظیم الشان ہے، اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ابو بکر کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، یرضا، ابو بکر راضی ہو جائیں گے۔ اب بتلائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آئے تو کتنا دے گا؟ اللہ کا خزانہ کتنا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے اللہ کے پاس خزانے کے خزانے نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اس آدمی کو میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، یرضا، وہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رضامندی عطا فرمائے، طریقہ صدیق ہمیں عطا فرمائے، خلفائے راشدین کا، علماء امت کا، اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک۔